ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جناب ہمارے ملک کو ڈیم کی اشد ضرورت ہے. اس کے متعلق لوگ اپنی آراء بھی دے رہے ہیں, بہت زیادہ کین بھی ہیں, بہت زیادہ ڈیٹرمنٹ بھی ہیں. دوسری جانب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پر جو ہے اتنی زیادہ کیننس شو نہیں کر رہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر چکا ہے, تقریباً ایسے کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود دیر از سم ہوپ. اگر بوائنسی کے لیے یہ کام کیا جائے تو مستقبل کے اندر پاکستان کے لیے بہت سارے پرابلمز کا سلوشن ڈیم کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. کس طرح سے واٹر کی سٹوریج بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پاور جنریشن بھی ہو جائے گی. کافی عرصے سے بڑے ڈیم جو ہے نہیں بنے. ایک آپ کو پتہ ہے کہ ڈیم جو ہے جسے ہم میڈیم سائزڈ کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں اس کو لارج سائزڈ کہا جا رہا ہے, وہ بھی کچھ عرصے کے اندر جب آن لائن آئے گا پھر اس کے بعد ہائیڈل پاور کی امپورٹنس آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوگی. فنڈ بھی قائم کر دیے گئے ہیں اس صورت کے اندر. تو کیا کرنا چاہیے ڈیم بنانے کے لیے, اس کے بارے میں جو ایک کنسنسس کریٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک ہی ڈیم متنازع ہے نا, باقی ڈیم تو میں کہہ سکتا ہوں تقریباً کہ غیر متنازع ہیں اور لوگ بھی ان کو بنانے کے معاملے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا, لیکن اس کے لیے مالی وسائل موجود نہیں ہیں. یہی اس کا آنسر ہوتا ہے. اس مالی وسائل کے لیے اب لوگوں نے کنٹریبیوشن شروع کر دی ہیں کہ بھائی چلو کنٹریبیوٹ کرو اور کسی طرح ڈیم بناؤ. یہ کام بہت پہلے کیا جا سکتا تھا, اس میں کچھ تاخیر ہوئی, لیکن چلو دیر آئے درست آئے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو کراتا چلوں. جناب آصف سمسم صاحب سابق چیئرمین ہیں آباد سدرن ریجن کے. ویلکم کروں گا آصف سمسم صاحب آپ کو شو میں. بہت شکریہ. آصف سمسم صاحب, آج کل آپ کو پتہ ہے ہر جگہ چرچا ہے, لوگ ڈیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ اس طرف انٹرسٹ لیں. پانی کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. میرے خیال سے میں ان کا ذکر آج نہیں کروں گا, ان چیلنجز کا. میں آج یہی چاہوں گا تھوڑا اس پر فوکس کیا جائے. ڈیم آپ کو پتہ ہے میگا پروجیکٹ ہے. میگا پروجیکٹ کے لگنے سے پاکستان کی اکانومی بھی بہت زیادہ فلرش کرے گی. ان ڈیموں کے لگنے سے انرجی آئے گی, واٹر سپلائی بڑھے گی, اس سے جو ہے وہ تعمیرات کا شعبہ بھی آگے بڑھے گا اور موسٹ آف آل پینے کا پانی, پورٹیبل واٹر جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا. ایگریکلچر کے لیے واٹر اویلیبل ہو جائے گا. اس کے متعلق کچھ رائے بھی دیں اور تھوڑا بتائیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بلڈر تو بڑے منافع میں رہتے ہیں, بڑے فائدے میں رہتے ہیں, آپ لوگ بھی کچھ کنٹریبیوشن کریں گے اس سلسلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ڈیم جو آپ نے کہا کہ ضرورت ہے اور کچھ لوگ اس کو کچھ لوگوں کی رائے کچھ اس میں مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان سے میں آپ کے اس میڈیا آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات سب سے کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور جس کو پاکستان سے پیار ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین اس کی ماں ہے, تو وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہاں پہ ڈیم نہ بنے. بلکہ اگر آپ نے جن ڈیموں کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو پرپوزل تھے ان کو تو بننا چاہیے, بلکہ آنے والے 5 سال میں مزید ڈیم جو ہے وہ ڈیزائن کرنے چاہیے اور ہمیں اب یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. جو دنیا میں پانی کی صورتحال ہے اور جو واٹر کے جو ایشوز ہیں ہمارے, جو پانی ہمیں جو انڈیا کی طرف سے آتا ہے اور وہ ڈیم بنا کے جو اسٹور کر لیا جاتا ہے, تو اگر اب بھی ہم نے آنکھیں نہ کھولیں اور اب بھی ہم نے توجہ نہ دی اس بات پہ, تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں بیکار ہو جائیں گی. چلیں سابقہ حکومتوں کا میں بہت ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, لیکن ایک شخصیت ہیں جن کے پاس اس وقت وسائل بھی تھے, اثر و رسوخ بھی تھا, لیکن شاید وہ ڈیم بنانے میں ان کے دور میں کچھ سیریس ایکشن نہیں ہوا. وہ تھے جناب مشرف صاحب. اس وقت ہو سکتا ہے وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں. بات یہ کہ ان کے دور میں یہ چیز ہو سکتی تھی, کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ ان کے پاس تھا جہاں وسائل بھی ان کے پاس موجود تھے. انفارچونیٹلی وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے. پرانی حکومتوں کو کیا ذمہ داری ٹھہراؤں. تو اس طرح کے مواقع پاکستان کے پاس آئے کہ جب ڈیم آسانی سے بن سکتا ہے. میں بھی سوال وہ پوچھتا ہوں جہاں دوسرا شخص جو وہ ششو پنج کا شکار ہو جائے. آپ چونکہ میرے ذہن میں ہے, اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے کہ اس زمانے میں بہت فلرش بھی کر رہی تھی پاکستان کی اکانومی, ریسورسز بھی اویلیبل تھے اور کنسنسس بھی تھا کسی حد تک, کوئی نہ کوئی ڈیم بن جاتا, کیوں نہیں بنایا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. باقیوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا لیکن ان کو پہلے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اگر آپ ان کی پہلے بات کرتے ہیں, دیکھیں ذمہ دار تو سب ہیں, ذمہ دار سب ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن ان کے پاس وسائل بھی تھے. ایوب خان کے دور کے بعد میں سمجھتا ہوں آج تک جتنی بھی گورنمنٹ گئی ہے سب کے سب ذمہ دار ہیں اس کے,
اور جہاں تک آپ نے مشرف صاحب کی بات کی تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صرف ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا لیکن ان پہ بھی ذمہ دار. ہاں اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ان کا دور بھی جو ہے نا بڑا ان کے پاس اختیارات بہت زیادہ تھے. یہ میں اس ٹھیک ہے حساب سے ہاں، اور ان کو رکاوٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کرنے جاتے اپنے دور حکومت میں تو ان کو کوئی رکاوٹ اور نہیں. غیر متنازع ڈیم جیسے کہ دیامیر بھاشا اور داسو ڈیم، بالکل ان دونوں کی آپ کو پتا ہوگا فیزیبلٹیز کافی عرصے سے بن رہی ہیں. بالکل یہ تو بن جاتے، یہ بن جانے چاہیے تھے. میں یہ کہہ دوں آپ کے چینل پہ، چونکہ میرا تعلق کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہے، کہ اگر مشرف صاحب کے دور میں وہ بن جاتے تو آج کی جو کاسٹ ہے اس سے تقریباً 300% جو ہے وہ کم ہمارے پاکستان کے اخراجات ہوتے، اور وہ اس ریٹ میں مطلب اس بجلی سستی مل جاتی، بجلی سستی مل جاتی، آپ کی کاسٹ آف کنسٹرکشن 300% سے زیادہ کم ہو جاتی. ایسکیلیشن بھی تو ہوئی ہے نا. دیکھیں ڈیم کیا ہے، ڈیم میں جو سب سے زیادہ جو بڑا فیکٹر ہے وہ کنسٹرکشن ہے نا ڈیم کی. اور کوئی تھوڑی چیز ہے کہ ڈیم میں جو ہے مزید کوئی اس کے علاوہ کوئی الگ سے کوئی ٹیکنالوجی بہت لے کے ساری آنی ہے. کمپنیاں ایسی ہیں جو ایک ہی ڈیم بناتی ہیں. ہاں ایک ڈیم میں ہی اتنا، بالکل سمجھ لیں جیسے کچھ بلڈر ہوتے ہیں پروجیکٹ ہی ایک لگاتے ہیں، اس ایک پروجیکٹ میں ہی کام ہو جاتا ہے. میں نے کہا نا ان کی وہ لائف ہوتی ہے، وہ ڈیم پوری لائف ان کی ہوتی ہے. تو اگر وہ اس دور میں بن جاتے، اور میں اس سے آگے یہ کہوں کہ اس سے پہلے کے دور میں بن جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم اور آپ آج جو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو کہ انہوں نے اس مشکل حالات میں یہ انیشیٹو لیا، بہت اچھا انیشیٹ لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ان کو جو ہے نا وہ دعائیں دیں گی، اور پاکستان کے کیونکہ دیکھیں میں نے اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ دیکھیں سیاسی حکومتیں جو ہوتی ہیں نا کمپلشنز کا شکار ہوتی ہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. ٹو بی ویری فرینک، سمپل مجبوریوں کے علاوہ آپ کو خود پتہ ہے پاکستان اکنامک ٹرمائل سے گزرا، اس لیے میں نے ماضی کی یاد آپ کو دی. ذمہ دار تو سبھی ہیں. دیکھیں بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، ڈیموکریسی کو اگر اس میں بھی ڈیم آتا ہے ویسے بات. ہاں سنیں، ڈیموکریسی کو اگر بزنس مین سے پوچھا جائے گا نا تو وہ آپ کو صاف الفاظ میں جواب دے گا کہ مجبوریوں کا نام ڈیموکریسی ہے، کہ ڈیموکریسی چلتی جب سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. شاید اسی لیے جب سے یہ بیچ میں ایک پیریڈ آیا چھوٹا سا جو 2 ماہ کا ہوگا تقریباً، اسی میں دیکھیں شور مچنا شروع ہوا. جب سیاسی حکومتیں تھی تو ڈیم کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. یہ بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے کہ ابھی وقت ملا، نیوٹریلٹی آئی، لوگوں نے شور مچایا. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جن کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں، اور آج تک 30-40 سال سے ہم بھیجتے آ رہے ہیں ایوب خان کے بعد سے. تو ان سب کی بھی ذمہ داری آپ کے علاقے سے. چلے یہ بھی بات کر لیتے ہیں نا، آج آپ پوچھیں نا آپ کے علاقے میں جو کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، میں سب کے لیے ایک میسیج دیتا ہوں کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے یا ان کا کیا ویژن ہے ڈیم کے حوالے سے، تاکہ کم از کم یہ بات تو کلیئر ہو جائے کہ چلیں پلیز یہ آپ زخموں پہ جو ہے نا ہمارے ناظرین کے وہ نمک نہ، میں کہہ رہا ہوں نمک پاشی کر رہے ہیں آپ. میں سچ آپ کو بتاؤں، یہ معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ جو ہے ووٹ دیں. آپ کو پتہ ہے میں خود بڑا کین ہوں کہ ڈیموکریٹک سسٹم چلے، لیکن ہویور آپ کو پتہ ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کا ریٹورک ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، الیکشن کے دوران بات کرتے ہیں اور اس کے بعد یقین کریں 5 سال نہیں دکھتے. یہ بدقسمتی کم از کم ایک اچھی ویسینٹی کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں 5 سال جو ہے وہ ایم این اے دکھا نہیں ہے علاقے میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بولا میں اپنی ذات سے شروع کر لیتا ہوں، مجھے نہیں دیکھا، اب آگے میں کچھ نہیں. میں خود وٹنس ہوں. دیکھیں ہمارے کوئی سیاسی عزائم تو نہیں ہے، نہیں میں بھی وہی بات کر رہا ہوں. ایک عام آدمی، ایک عام بزنس کمیونٹی کی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، ایک بزنس کمیونٹی کو. بات صرف اتنی ہے کہ میں خود وٹنس ہوں. اگر یہ آج وعدہ کر بھی لیں گے نا 5 سال، اب ان کو اخلاقی دباؤ ایسا ڈالیں کہ آگے یہ آنسریبل ہو. یہ میں آپ کے چینلز کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان سے پوچھیں اور اس کو ریکارڈ پہ رکھیں اپنے پاس، ٹھیک ہے، تاکہ کم از کم جب وہ دوسری مرتبہ کسی کے سامنے کھڑا ہو تو یہ آپ کی ریکارڈنگ جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں آپ کا بہت بڑا اس کے اندر کردار ہے. یہ جو ابھی کمپین بھی چلنی ہے، جو الیکشن بھی ہونا ہے، ایک پارٹ ہے میڈیا کا پورا اس کے اندر کہ اس کی طرف سے دیا گیا فیڈ بیک لوگوں کو آگاہی بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل بھی چلتا رہے جس کے اندر یہ یاد دہانی کرائی جائے ان لوگوں کو کہ بھائی آپ نے کیا وعدہ. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھائی ڈیم کے متعلق لوگوں نے کمٹمنٹس اگر کر بھی دیں تو اس کو لیو اپ کرنے کے لیے فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت ہوگی. کون کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہاؤسنگ پالیسی کا سیاسی جماعتوں نے اعلان تو کر دیا، اب اس پہ عمل کس طرح سے ہوگا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात तो बहुत अच्छी है डैम वाली, दिल को लगती है, अच्छा भी लगता है कि जनाब डैम की बात की जाए, लेकिन लेट्स बी वेरी फ्रैंक, टू बिल्ड अ डैम वी नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और यह हमारी ज़रूरत है। इसकी बाकायदा फिजिबिलिटी तैयार होगी। फिजिबिलिटी काफ़ी दफ़ा आपको पता होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में डैमों की तैयार होती है, कंसल्टेंट्स को अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, वो भी मैंने सुना है कि बहुत बड़ी रकम होती है, और उसके बाद जनाबे वाला आगे मामला नहीं ले जाया जाता, क्योंकि फिजिबिलिटी बनने के बावजूद हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज गैदर नहीं कर पाते। लोग आजकल कह रहे हैं कि जी हम मस्टर अप करेंगे, मोमेंटम गेन करेंगे और किसी तरह इसकी फंडिंग भी कर देंगे, सेल्फ फाइनेंस्ड डैम बनाएंगे। जनाब आसिफ समसम साहब, बात यह है कि मैं आपके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत सारे कारोबारी लोग भी, और आपको पता है कि हमारे यहाँ इदारे भी अब डैम बनाने के बारे में सीरियस हैं, अपनी तनख्वाह देने के लिए भी तैयार हैं, अपनी जेब से भी ज़ाती तौर पर भी फ़ंड देने के लिए थे। ये तो एक बात हो गई, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आप तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, फीजिबिलिटी बड़ी अहमियत रखती है। फीजिबल तो ये हैं, आगे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आपके ख्याल से क्या हमारी कौम के पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो कंट्रीब्यूट करके पूरा डैम सेल्फ फंडेड, सेल्फ फाइनेंस्ड बना सकते हैं? बना सकते हैं। आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे? हम भाई लोग कहते हैं पैसे तो हैं बिल्डरों के पास, आप लोग दोगे तो फिर काम होगा, इंडस्ट्री भी देगी। मेरी बात बिल्डर्स की और आम लोगों की, सिर्फ तामीराती शोबे की नहीं, सबकी है। मैं समझता हूँ। अच्छा, हमने तो ये इनिशिएट हम ले चुके हैं। अगर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आबाद ने अपने तौर पे इस पर इनिशिएट वो ले चुकी है। हमने अपने तमाम मेंबर्स को हमने मैसेज भेज दिया है कि डैम की तामीर में हमारे तमाम मेंबर ना सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि और लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, ना सिर्फ उसकी डोनेशन का हिस्सा बनेंगे, वो खुद भी डोनेंगे। अभी हमने आबाद से, हमारे चेयरमैन ने भी एक लेटर इशू कर दिया है कि हम इसका पार्ट बनने जा रहे हैं, हमने खुद भी डोनेशन करनी है और हमने और लोगों को भी मोटिवेट करना है कि इसमें अपना हिस्सा डालना है। इसलिए नहीं कि ये कोई चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश है, इसलिए नहीं कि ये हमारी सोच है, इसलिए नहीं, बल्कि हमारी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से अगर हम मोहब्बत करते हैं तो मैं समझता हूँ हमको इस चैलेंज को आज कबूल करना है। हमने कबूल किया है और हम इंशाअल्लाह ताला बना के दिखाएंगे। शर्त जो मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि मेरा ताल्लुक़ तामीराती शोबे से है, तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो भी फिजिबिलिटी बने उसके लिए जो भी टाइम फिक्स किया जाए, उसी टाइम में उसको कंप्लीट किया जाए। अगर हमने नहीं किया उस टाइम में कंप्लीट, तो आपको खुद पता है कि मोटरवे जो है 5 अरब से शुरू होकर 50 अरब पे चले जाता है, इसलिए कि वो उस टाइम को जो है वो टाइम उनका निकलता रहता है, उस टेंडर को वो टाइम इशू नहीं करते, या अगर इशू कर देते तो उसको शुरू नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि इस बार ये गलती नहीं करेंगे, जो शेड्यूल है उसको फॉलो। अच्छा, ये इंश्योर करना मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब को भी इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल को भी अगर वो फॉलो करें, जिस तरह उन्होंने इस पर स्टेप लिया कि डैम बनना चाहिए, इसी तरह उसके शेड्यूल को भी फॉलो करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना ये डैम, एक डैम नहीं और भी डैम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अब इस मंशूर, ये जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, बड़ा अच्छा मौका है। कितनी पार्टियों के मंशूर में डैम बनाना शामिल है? नहीं, कहते सब हैं, कहने जुबान से कहते हैं। देखिए, आज दौर बदल चुका है। अगर वो कहते थे और हम सुनते थे और फिर किसने कहा किसने सुना, आज सोशल मीडिया का दौर है। जिनके 5 साल गुजरे हैं ना अभी, ये भी अब अचानक कहते हैं हाँ बनना चाहिए, तो भाई अपने 5 साल में बना लेते, किसने रोका था? बिल्कुल, आप उस वक्त ये कहते कि जी मैं तो किसी के हक में या खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन सीधी सी बात देखिए, मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो ये देखा है कि किसी भी डैम की अगर बात की गई तो किसी न किसी पॉकेट में मजबूरी बताई गई कि यहाँ पे अगर बना दिया तो फला नहीं। इन दोनों का मामला तो ये जो नए दो, मतलब जो नए तो नहीं है, ये भी बहुत पुराने हो गए अब तो। आप भी अपनी जवानी से सुनते आ रहे होंगे, ये द्यामीर भाषा और दासू डैम। जवानी में सुन रहा हूँ, बचपन में सुना था। जी, मतलब ये कि मैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये बात से आपके इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बुनियादी बात ये कि यहाँ पर एम ये कि वो फिर रिजल्ट नहीं उसका आ सका ना, जल्दी आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। अफसोसनाक बात है, लेकिन अब मुस्तकबिल में आप होपफुल हैं। अच्छा, ये मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ जनाब वाला। अब एक और मामला आ गया। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आप लोगों को एक सियासी जमात पसंद आ गई है, लेकिन उस सियासी जमात ने
آپ لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ کے یہاں آ کر ہاؤسنگ پالیسی کا اعلان کیا. بلا بھائی یہ ہاؤسنگ پالیسی ہوگی. آپ کے دفتر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر جناب وہاں اعلان کیا اور اس کے نکات بیان کیے. آپ لوگوں نے ہاں میں ہاں ملائی. اور میرے خیال اور بھی کوئی سیاسی جماعت اگر بلڈنگ کنسٹرکشن کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے گی ہاؤسنگ کے بارے میں تو شاید آپ ان کو بھی انٹرٹین کریں. اچھا وہ کہتے ہیں جناب کہ 5 ملین ہاؤسز بنائیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بہت زیادہ گھر ہیں بھائی. ان کو بنانے کے لیے ظاہری بات ہے ایک پوری پلاننگ چاہیے اور سب سے عام چیزیں یہ ہے کہ پیسے چاہیے. خالی پالیسی سے یا لکھی ہوئی بات سے بن جائیں گے 5 ملین. میں نہیں کہہ رہا, اور صحافی حضرات بھی بڑی تنقید کر رہے ہیں, ان کے اپنے ریزنز ہیں تنقید کرنے کے. آپ کو پتہ ہے چند لوگوں کا تو کچھ لوگوں کا مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے تنقید کرنی ہے, تنقید ہی کرنی ہے, لیکن ہم نے سوال پوچھنا ہے نا کس طرح بنائیں گے, بتائیں کس طرح سے بنائیں گے, ان کے سوال کا بھی جواب دیں آپ. بالکل. دیکھیں پہلے تو میں آپ کی اس بات کا جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ آباد کو یا بلڈرز کو ایک سیاسی پارٹی پسند آ گئی ہے یا ان پہ ان کی وہ زیادہ قریب محسوس ہو رہے ہیں آپ کو, جیسے میڈیا والوں کے حوالے سے آپ نے کہا. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہاؤسنگ آباد جو ہے پاکستان میں واحد باڈی ہے جو ہاؤسنگ سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کیا یہ مناسب ہوگا کہ وہ سائٹ ایسوسی ایشن میں جہاں ٹیکسٹائل کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے وہاں جا کے ہاؤسنگ پالیسی کا اناؤنسمنٹ کریں؟ ہاؤسنگ پالیسی میں سمجھتا ہوں انہوں نے رائٹ جگہ پہ آ کے اس فورم کے علاوہ ہاؤسنگ پالیسی اناؤنس کرنے کا کسی بھی پارٹی کے لیے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, اور کوئی فورم ہے ہی نہیں. وہ یہ کوئی کسی پارک میں جا کے تو اناؤنس نہیں کر سکتے, کسی ٹیکسٹائل سیکٹر میں یا کسی رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن میں جا کے تو ہاؤسنگ پالیسی پہ بات نہیں کی جا سکتی. انہوں نے بالکل رائٹ فورم چنا. اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے میں نے تنقید کے طور پر تو نہیں کہا تھا, میں آپ کی اس کو تنقید کے طور پہ لے بھی نہیں رہا ہوں. میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم قریب ہیں یا دور ہیں. اسی طرح میں آپ کو کہوں کہ جو بھی جماعت, جو بھی پارٹی اپنی ہاؤسنگ پالیسی اناؤنس کرنا چاہے, ہمارا آباد کا پلیٹ فارم چونکہ سنگل باڈی ہے, ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے, تو ان کے لیے ہمارا آباد کا پلیٹ فارم بیفور الیکشن بھی اور الیکشن کے بعد بھی. بیفور الیکشن سے یہ فائدہ ہے کہ جو اگر انہوں نے بنانی ہوتی ہاؤسنگ پالیسی تو ان کے پاس تو 2 ٹینور آئے, ایک پارٹی کے پاس ایک ٹینر آیا, دوسری پارٹی کے پاس آیا, انہوں نے تو بنائی نہیں. بنائی کبھی کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی ہی میں بات کر رہا ہوں. آج تک حکومت کی جو اسکیمیں اناؤنس کی گئی, میں تو خود حیران ہوتا ہوں. لیکن وعدے دعوے ضرور کیے تھے کہ گھر بنائیں گے. ابھی 5 ملین کا یہ جو میجک نمبر ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے سر. چلیں اس کا جواب پہلے تو میں یہ دوں کہ حکومت 5 ملین کے میجک نمبر کا بتائیں کہ 5 ملین ہاؤسز کیسے بنائیں گے آپ. اچھا, حکومت نے جو اناؤنس کیے نا پچھلے 20 سالوں میں ہاؤسنگ اسکیمز, ایم ڈی اے کے نام پہ, کے ڈی اے کے نام پہ, اور بھی مختلف اپنے جو ادارے ہیں سب جو ان کے کوارڈینیٹ ہیں ان کے نام پہ, آج تک کوئی بھی اسکیم کمپلیٹ ہوئی؟ میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں تو آپ کی نالج میں ہے کوئی؟ میرے خیال سے ریکارڈ نہیں ہے, ایسا میرا خیال ہے. اچھا, کوئی کمپلیٹ نہیں ہوئی. میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں یہ بات. ایک بات, جب تک دیکھیں پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنے آنکھوں سے یہ اینک اتار دیں کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے یا ہمارا نقصان ہو رہا ہے, ان ساری باتوں سے ہٹ کے اگر ملک کے مفاد میں آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے لوگوں کو ہاؤسنگ میں فیسلٹی دینی ہے, ہم نے لوگوں کو سستا گھر فراہم کرنا ہے, تو آپ کے پاس ہمارے علاوہ ٹھیک ہے اور بھی کوئی والنٹری بنانا چاہے بہت اچھی بات ہے, آباد ان کو بھی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آباد کا اتنا بڑا فورم موجود ہے. اگر وہ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ لینڈ ہم ارینج کرتے ہیں, ہمیں زمین نہیں چاہیے ان سے, ہمیں کوئی اور ان سے ڈونیشن نہیں چاہیے, وہ صرف ہمیں انفراسٹرکچر دے دیں, گیس پانی اور بجلی کو یقینی بنا دیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عمران صاحب نے بھی کہا ہے, اس سے پہلے ہم خود بھی کہتے رہے, میں آپ کو بتا دوں کہ 12 لاکھ گھروں کی شارٹیج جو ہم نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ڈیڈ لاک اس لیے بڑھ گیا کہ آج اس وقت کراچی کی اگر میں بات کروں تو سر معذرت کے ساتھ بات آپ کی میں پوائنٹ ٹیکن, ایم یہ ہے کہ 5 ملین ہاؤسز, پھر میں وہی چیز ریپیٹ کروں گا, میں نے پچھلے ویک بھی ریپیٹ کی تھی, میں اس ویک دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا آپ کے سامنے. 5 ملین ہاؤسز کے معنی یہ ہیں, اگر آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ بنا رہے ہیں کہ یو آر ٹاکنگ 3 صفر اس کے آگے اور لگانے پڑیں گے ان ٹرمز آف اسکوائر فیٹ. 1000 اسکوائر فیٹ کا تو ہوگا کم از کم, بتا رہا ہوں آپ. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ بلڈنگ ایکوپمنٹ آپ بھی رکھتے ہیں تو میں تو صرف اگر اس کی فیزیبلٹی بناتا ہوں تو کتنے ٹن لوہا چاہیے,
कितना सीमेंट चाहिए, ये सब हिसाब आपके सामने। आप तो कारोबारी शख्स हैं, आप तो सोचना शुरू हो गए फौरन कि कितना लगेगा। आपने फिजिबिलिटी भी बना ली। ये बड़ा नहीं, ये एक बिल्डर की आदत होती है, मुझे पता है। फौरन आपके जहन में ये आया कि ये बात जो की है ये गलत की है, ये सही की है। देखें 5 मिलियन होम्स हैं तो 1000 स्क्वायर फीट का तो कम से कम होगा ना। एक बात 800 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट के दरमियान होगा लो कॉस्ट हाउसिंग। अब इस हिसाब से अगर मैं कहता हूँ मल्टी स्टोरी पे नहीं जाते, क्योंकि मल्टी स्टोरी बनाएंगे तो कॉस्टिंग के इश्यूज आते हैं, लेकिन रियली स्पीकिंग इसको अगर स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करें तो माल तो चाहिए, टाइलें कितनी चाहिए, लाइट्स कितनी चाहिए, मतलब मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, मुल्क की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। गेट अप है पाकिस्तान। चलें आपकी स्टेप बाय स्टेप में बता देता हूँ। हाँ, मौका दीजिएगा, बताएं। बिल्कुल, आपने अभी अपने मुंह से मतलब खुद इकरार किया कि अगर ये चल जाए तो बूस्टअप हो जाएगा। हाँ, चल जाएगी, आपने खुद कहा ना। आप यकीन करें, हम 20 साल से चीख रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर इसको रोकोगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। और ये जितनी इंडस्ट्री, आपने कितनी चीज़ों के, कुछ चीज़ों के नाम लिए, मुट्ठी भर चीज़ों के। मैं समझता हूँ 80 से ज़ायद वो चीज़ें इंडस्ट्री हैं जिनसे हमने परचेजिंग करनी होती है। मैंने वुड वर्क्स मेंशन नहीं किया, अभी कुछ भी आपने मेंशन नहीं किया। वुड वर्क्स, पीवीसी मैंने मेंशन नहीं किया। मैंने कहा आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया अभी, ठीक है। समुंदर है, हाँ समंदर है। तो वो सारी इंडस्ट्री चलती है। जब वो इंडस्ट्री चलती है तो आपको मैं एक बात बताऊं कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चलती, इंडस्ट्री भी चलती है। और उसके साथ वो जो मैं रोज़गार, जो हमारे काम चलने से रोज़गार, मैंने कहा था पहले भी कि 1000 गज का एक प्लॉट अकॉर्डिंग टू बाईलॉज बनाया जाता है, जो KBTR के लॉज हैं। तो 150 मजदूरों को 3 साल तक जो है स्किल और नॉन स्किल दोनों की मिला के बात कर रहा हूँ, रोज़गार मिल जाता है। तो आप सोचेंगे उसमें उस वक्त की बात है। आज चूँकि रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 30 करोड़ रुपए के करीब जो है उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गई है। 1000 गज की KBTR के हिसाब से जो प्लॉट बनता है उसकी, तो 30 करोड़ रुपए में मैं आपको बताऊं कि 25 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल हम लोकल इंडस्ट्री से बाई करते हैं। तो ये 1000 बहुत छोटी सी जगह की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की या किसी इलाके की या किसी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटे से प्लाट की बात कर रहा हूँ जो 75 फीट बाय 125 फीट का इसका डायमेंशन होता है। तो वो इतना सा प्लॉट इतना बड़ा आपके लिए जो है ना बेनिफिट देता है, वो इतनी रोज़गार फराहम करता है, इतनी इंडस्ट्रियों में वो जो है वो उनको बूस्ट करने में अपना किरदार अदा करता है। तो अगर आज मैं फिर कह रहा हूँ, आपने पूछा कि 50 लाख घर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। देखें ऐसा कोई 50 लाख घर हिसाब से 5 मिलियन हाउसेज, 1000 स्क्वायर फीट, उस हिसाब से पर स्क्वायर फीट अगर आप कम से कम लगा लें, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 बिलियन स्क्वायर फीट ऑफ कंस्ट्रक्शन। 5 बिलियन स्क्वायर फीट, ईच स्क्वायर फीट कॉस्ट आपके सामने। मैं अब उसकी एलेबोरेशन में नहीं जाऊंगा, दिस वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। मेन एम इज वेयर डू वी गेट द मनी फ्रॉम। और आपने बड़े आसान तरीके से ये जरूर बताया हमें कि इसके अंदर कितनी सारी इंडस्ट्रीज जो है वर्क कर सकती। सो इट इज गोइंग टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, बट लेट मी नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। ये आसिफ समसम साहब जब वापस आते हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाबे वाला इसके लिए फाइनेंसिंग कहाँ से अरेंज होगी और इसके लिए भी क्या हम इंटरनली जनरेट कर सकते हैं रिसोर्सेज। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि बड़ा एम्बिशियस प्लान है 5 मिलियन हाउसेज प्रोवाइड करने का। जो मेरी मतलब फहम में जो चीज़ आई है या मुझे जो समझ आई, 5 मिलियन हाउसेज के लिए यू वुड बी नीडिंग ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, वो लॉट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो शायद इतनी बड़ी फिगर नहीं है। और दूसरे ममालिक में आप जाएँ, ख़ास तौर पर अगर करीबी जो ममालिक है मशरिक़ वस्ता के, तो वहाँ पर इस तरह की फाइनेंसिंग ढूंढना या इस तरह की फंडिंग ढूंढना पूरे मुल्क के लिए स्टेप वाइज कुछ भी नहीं है। आई थिंक कि फाइंडिंग अ फ्यू बिलियन डॉलर्स अ ईयर इन ऑर्डर टू बूस्ट अ कंट्रीज हाउसिंग मार्केट, तो वो तो कुछ भी नहीं है। और दूसरे ममालिक के अंदर इस पर बूस्ट भी किया जा रहा, बल्कि
آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر کچھ ممالک ہیں جو کہ پیورلی ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے اوپر ہی پلے کر کے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کر رہے ہیں. سو مینی ان دا فار ایسٹ آلسو. اور امریکہ امریکہ یو کے اور دیگر اور ترقی یافتہ ممالک جو یورپ کے ہیں ان کے متعلق تو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہاں ہاؤسنگ مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح سے فلرش کر رہی ہے اس کے بارے میں نہیں بتاؤں. جی ڈی پی کے اندر بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آصف سمسم صاحب, میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ چائنا کے اندر انہوں نے کنسٹرکشن پہلے کر دی ہے, خریدار ابھی تک آیا نہیں ہے, اس تک کہ ریزیڈنٹ ابھی تک پہنچا نہیں ہے, صرف کیونکہ انہیں اپنے ملک کی جی ڈی پی بڑھانی تھی انہوں نے کنسٹرکشن کی. آپ نے بھی سنا ہوگا اس کے متعلق, شہر کے شہر بنا دیے, آکیوپینٹ ابھی تک نہیں ہے, ایکسپیکٹیشن ہے, اور وہ اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ جی ڈی پی گروتھ دکھا. یہ جی ڈی پی گروتھ جنریٹ کرنے کے لیے پیسے اور فنڈنگ کی ضرورت ہے. آپ کے خیال سے کیا مشکل ہے فیو بلین ڈالرز اے ایئر کہیں سے لے کر آنا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں بزنس اگر اچھا ہو تو انویسٹمنٹ, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کی کوئی بارڈر نہیں ہے. انویسٹمنٹ آنا جہاں کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن جو انویسٹمنٹ کرے گا نا وہ اسٹیٹ گارنٹی مانگتا ہے. اسٹیٹ گارنٹی کیا ہے, اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کرتا ہوں تو کہ اسٹیبلٹی آف بائی لاز ہونی چاہیے, کہ جس بائی لاز کو دیکھ کے اس نے انویسٹمنٹ کی ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو ایک آفس آرڈر نکلے اور کہہ دیا جائے کہ جی وہ اب ایسے نہیں ایسے بنے گا, زوننگ چینج کر دی جائے اور وہ مصیبت میں آ جائے. ہاں تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ نے ڈسکس کیا, ہم نے جواب دیے کئی مرتبہ اور فورم پہ میں نے بھی سنا لوگوں کا. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ نے 50 لاکھ گھروں کی بات کی ہے نا, دیکھیں میں پی ٹی آئی کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتا نا, لیکن ہماری کیا سوچ تھی کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو انفارم کیا کہ 12 لاکھ گھروں کی شارٹیج آج ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہے. تو اگر 12 لاکھ کی بجائے 50 لاکھ کا بھی آج پروگرام بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت مجھے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چلیں 50 لاکھ کو ہم پلان میں لے کے چلتے, پھر لیٹ سی کہ ہم اس 5 سال میں جو ہے کتنے ڈیلیور کر پاتے ہیں. لیکن آپ کوئی گول تو آپ اپنا سیٹ کریں. آج آپ چلیں ہم آج شروع کرتے ہیں 50 لاکھ کا, آپ نے 50 لاکھ کا, ہم تو 50 لاکھ نہیں ہم 12 لاکھ کہتے ہیں. آپ اگر 50 لاکھ سوچتے ہیں تو چلو پہلے ہاؤس سے شروع ہوگا نا کام. تو 50 لاکھ ڈائریکٹ تو نہیں اس کو جو ہے مطلب بنا دیے جائیں گے, کنسٹرکشن تو نہیں کر دی جائے گی. دیکھیں آپ نے جو یہ اتنا سارا فگر گنا ہے نا, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. آج آپ شروع کریں, کیپیسٹی بلڈنگ تو کرنی پڑے گی. ہاں آج آپ دیکھیں, آج آپ شروع کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو دیں نا. آپ دیکھیں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے کہا کہ ان گنت ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ فلرش کریں گی, اس کے معنی یہ ہیں پاکستان کو اسٹیل مل کی ضرورت پڑے گی؟ بالکل پڑے گی. آپ کو 4 اسٹیل مل چاہیے 50 لاکھ گھر کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو کرنٹ سیمنٹ فیکٹریز ہیں وہ ایکسپینشن کی طرف جا رہی ہیں, وہ مزید ایکسپینشن کریں گی. مزید چاہیے آپ کو ایکسپینشن اس میں. ٹائل کی انڈسٹری ہمارے ملک کے اندر زور نہیں پکڑ سکی. سیرامک ٹائل کی آپ کو, اور واش روم کے اندر کتنی فٹنگز ہوتی ہیں, سینیٹری وغیرہ, وہ سب چاہیے ہوں گے. بالکل. پی وی سی کی میسیو ریکوائرمنٹ ہے. الیکٹرک کیبل کا میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا, الیکٹرک کیبل کی ریکوائرمنٹ کتنی زیادہ ہوگی. اب آپ کے سامنے ہے کہ الیکٹرک کیبل بڑی پریشس آئٹم ہوتی ہے, اور وہ کتنا خریدتا ہے بلڈر کے ایکسپینسز کے اندر. اٹ از ون آف دی امپورٹنٹ ایکسپینسز. تو اس کے لیے بھی تو کام کرنا پڑے گا. میں تو کہتا ہوں اس تک کہ اسٹیل وائر بھی جو ہوتی ہے جس سے ہم لوگ سریا باندھتے ہیں, اس تک کی ڈیمانڈ جو ہے بڑھ جائے گی ملک کے اندر, جو میرا اندازہ ہے. ہر چیز کی ڈیمانڈ, لائٹس, LEDs, نیم اٹ. تو یہ سارا کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی پہلے. دیکھیں اس کا پلان بھی بنائیں, کیپیسٹی بلڈنگ کا پلان بنائیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آج نیتیں صاف کر لیں. آج ہم اگر نیتیں صاف کر لیں, آج ہم پہلا قدم رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کریں گے, یہ ملک امپورٹ کے بوجھ کے نیچے دب جائے گا. ایمبیشس پلان ہے, آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں پہلے. کون کرنے دے رہا ہے کیپیسٹی بلڈنگ؟ اگر آپ نے, میں پاکستانیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چائنا میں ٹائلوں کی فیکٹریاں لگائی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پچھلے 3 سالوں میں جنہوں نے اپنا جو انڈسٹری تھی اس کو ایکسپینشن کی طرف وہ لے کے گئے, لیکن پچھلے 2 سال تقریباً ہونے کو آئے ہماری کنسٹرکشن پہ بین لگی ہوئی ہے. میں آپ کو آج چلیں, بات آپ نے ہاؤسنگ کے حوالے سے کی, 1 منٹ آپ سن لیجئے گا. ریلیف مل گئی ہے؟ آپ نہیں ملا نا, آپ کو بہت ریلیف نہیں ملا. آپ سن لیں ہماری بات, ہم کہہ رہے ہیں نہیں ملا. ہمیں کہا گیا ہے کہ 6 منزل جو ہے کھول دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک آرڈر آیا ہے کہ واٹر کی این او سی, سوئی گیس کی اور کے الیکٹرک کی این او سی نہیں ہے, تو اس 6 منزل کو بھی پرمیشن نہیں دی جائے گی. آج تقریباً 350 پونے 400 پروجیکٹ ہیں جو ابھی
KVCA में होल्ड हैं। हाउसिंग की आप शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ रेडी प्रोजेक्ट होल्ड है और उनको वाटर बोर्ड NOC नहीं दे रहा। वो कहता है कि जी मैं 6 मंजिल पे भी आपको NOC नहीं दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि कोर्ट ने हमें परमिशन दी है 6 मंजिल बनाने की, लेकिन वाटर चूँकि NOC नहीं दे रहा तो हमें फाइनल अप्रूवल नहीं मिल रही। KVCA ने फाइनल अप्रूवल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फाइनल अप्रूवल रोक दी है हमारी। आप कभी मौका हमें सुने तो सही। आपने मुझे कहा आपने डॉक्टर का दरवाज़ा दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ अंदर। आपने कह दिया कि मैं ठीक हो गया हूँगा, मैं तो गया था, डॉक्टर नहीं था अंदर। तो ये सारी चीज़ें, वसाइल बढ़ाने पड़ेंगे। देखें पानी के वसाइल, आप बोल रहे हैं 5 मिलियन हाउसेज बनाएंगे आप, हाँ पानी आपका मसला यहाँ का हल हुआ नहीं। 5 मिलियन हाउसेज बनाने, पहले पानी का मसला तो हल कर लें। देखिए वाटर बोर्ड को भी तो रिवैम्प करना पड़ेगा ना। देखिए वाटर बोर्ड को रिवैम्प करना पड़ेगा, ये तो आप बात करें। आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू के ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए वाटर बोर्ड को करना। अभी इस वक्त जो सारी डैम की आप बात कर रहे हो, जिस मौजू पे आपने मुझे बुलाया, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पे। इनको पता होना चाहिए कि आगे 5 साल में क्या करना है इस शहर के साथ। अगर कराची की मैं बात करता हूँ तो इस शहर को वो कैसे, पॉपुलेशन की आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी से वो बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया है। हमने पहले भी आप भी कोई ऐसा तरीका सीखो ना जैसे उसने सीखा है, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा। वो रेगिस्तान में भी पानी निकाल देता है। आप भी कोई तरीका निकाल लें। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा राज भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पानी के वसाइल अगर बढ़ाने शहर के लिए, क्योंकि हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो हम डैम की बात कर रहे हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए सर्टेन सिटी, तो उसके इर्द गिर्द भी रिसोर्स को बेहतर यूटिलाइज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान की या कराची शहर का या किसी भी और शहर का पाकिस्तान के अंदर मसला नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज स्कार्स हो रही हैं, लेकिन उनके लिए वर्क शुरू हो गया है। हमारे लिए भी ये एक चैलेंज है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करें, न्यू वाटर रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करें। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।